अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। मरीम नवाज शरीफ ने जो इस वक्त में पंजाब के हकूक़ की बात की है, उसके पीछे हामिद मीर साहब ने अपनी एक दुर्फतनी छोड़ी है और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बातें आई हैं, लेकिन बात बिल्कुल स्ट्रेट सी है। एक ये तय किया हुआ है किसी जगह पर, अब अगर बीच में कोई तब्दीली आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो आंटियाँ हैं वो इस वक्त में चीख चिल्ला रही हैं कि हमने तो मामला ठीक कर दिए हैं, अब इनको निकाल के बाहर करो। अब वो कौन सी आंटी हैं वो आप खुद पता करवाएं। बहुत बड़ी तादाद है, दर्जनों में, सैकड़ों में कह लें। बस ये बैठ जाती हैं मैसेज में और फिर उसके बाद ना ये किसी भी फंक्शन के ना फिर ये बातें शुरू करते हैं और फिर वो बातें बाहर निकलती हैं। अच्छा, ये अपने आप को ना पाकिस्तान का मालिक मुख्तार समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हम इसको फ़रोख्त कर दें, तोड़ दें, जो मर्जी कर लें, ये हमारी मिल्कियत है। हमने इजाज़त दे रखी है कि चलो इसमें आवाम रह सकते हैं। इस हद तक जो है ना जहन इनके ख़राब हुए हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात भी एक है जिसको अभी जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि जितनी हाई कमान है और जो सीरियस कमान है इस वक्त के अंदर, उन सबको इस चीज़ का इदराक हो गया हुआ है कि 2021 के अंदर सारे मामलात हमारे हाथ से निकल गए थे। सिविलियंस ने हमें हेल्प किया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पीएमएलएन ने हमें हेल्प किया है। और जो इस वक्त में बाइख्तियार है वो उस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि ये था सूरत हाल, ये सब कुछ हो गया था। अगर ये हमें हेल्प आउट ना करते तो हम हमारे हाथों ये पाकिस्तान गया था। जो भी होता वो एक अलग कहानी है, उसके अंदर वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ते, हमें भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इज्जत रह गई। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इसमें ऐसा भी है, ये मौजू से हट के मैं बात कर रहा हूँ लेकिन बड़ी ज़रूरी है। वो ये कहता है कि फसल लगाओ और काटो, यानी कि हर 5-7 साल बाद जो है ना ये जहन बनाते हैं कि जनाब अब कौन होगा, हमने कभी करप्शन का इल्ज़ाम लगाना है, कभी कुछ करना है, कभी मार्शाल्लाह लगाना है और खूब लूटना है। और जब ये बदहाल हो जाएगा पाकिस्तान, तो इस खेत को दोबारा सरसब्जो शादाब करने के लिए फिर सिविलियन के हवाले कर दो किसी हद तक, फिर ये ठीक करेंगे, फिर हम फसल काटेंगे। और ये मुसलसल पाकिस्तान की 70 साल की तारीख को अगर आप देख लें तो यही होता रहा। सिविलियंस बनाते हैं इस मुल्क को और ये फसल काटते हैं। तो इस वक्त भी जो होता है ना, जो शोर मच रहा है, तो ऊपर से भी एक थोड़ा सा ना रेजिस्टेंस आ रही है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी मुश्किल से बचा है, मिन्नत तरला करके बचा है। बीच में कोई गारंटर भी है जिसके पास बड़ी दीवार भी है और जिसने एक रोड भी यहाँ से बनानी है। रोड का पूरा प्रोग्राम है इस खत्ते के लिए। तो हमारे लिए ना तकलीफ हो जाएगी, लिहाजा जो है ना बस कर दो। छोटे मोटे मामलात के अंदर ना पीटीआई को टैकल करने के अंदर ये बिल्कुल एक्टिव हैं, लेकिन और जगहों पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लड़े या बलूचिस्तान के अंदर पार्टियां इधर उधर भागती फिरे, ये अब उस चक्कर में पड़ नहीं रहे। मतलब कोई 2-4-5 जगहें कह लें, उनके अलावा वो ज़रूरी भी हैं, वो पढ़ नहीं रहे। और पीपल्स पीटीआई को जो है ना गलत तरीके से टैकल कर रहे हैं, ये मेरी राय है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि ये झगड़ा हुआ क्या। देखें, मरीम नवाज शरीफ को ना ये बात पता थी जब 2021 के अंदर पीडीएम की जो अपोजिशन थी, पीडीएम थी, उसके अंदर जिस तरीके से बिलावल ने सफाकी दिखाई थी और जिस तरीके से बेहिसी का मुजाहरा किया था और इसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और पीएमएलएन की टांगें खींची थी, या इस्टेब्लिशमेंट कह लें या बाजवा, जनरल बाजवा के साथ मिलकर पीडीएम के में से निकले थे, तो उस वक्त में इन्होंने अपने मामलात सेटल किए थे। ठीक है, और ये इमरान खान और ये सब इस सिस्टम को, इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए किए थे। कोई ऐसी इसमें बात नहीं थी, कोई और बात नहीं थी। और पीडीएम को बहुत शदीद नुकसान हुआ। बाद अज़ां मरीम नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को और बाकी सबको रेस्क्यू किया। मौलाना फजलुर रहमान से कई दफ़ा बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, कोई शक नहीं है कि उनके पास ऐसी रोड पावर है, किसी के पास भी नहीं है, और वो बड़े जमहूरियत पसंद शख्स है। अदरवाइज जो उनसे ना उनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं और उनसे हाथों भी ज्यादतियां हो गई हैं बहुत सारी, लेकिन रेस्क्यू किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त क्या हो रहा है। तकरीबन कोई 300 अरब रुपया जो है, जो एनएफसी अवार्ड होता है, यानी कि पैसे की तकसीम होती है चारों सूबों के अंदर, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर, जब ये
ایوارڈ ہوتا ہے یعنی کہ پیسوں کی تقسیم ہوتی ہے تو 300 ارب روپیہ سے زیادہ پنجاب کا تقسیم کر دیا جاتا ہے باقی صوبوں میں. وہ حساب لگاتے ہیں کہ یار یہ فارمولا تو ہے لیکن اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو. پنجاب کہتا ہے چلو ٹھیک ہے خرچ کر لو، عوام پہ لگ رہا ہے یہ بوجھ ہمارے پر سے ہی کم ہوگا. بوجھ سے مراد یہ ہے کہ پنجاب میں آ کے کے پی کے لوگ بھی علاج کرواتے ہیں، بلوچستان کے بھی کرواتے ہیں، سندھ کے بھی کرواتے ہیں، فیڈرل کے بھی کرواتے ہیں، گلگت بلتستان کشمیر سے بھی پنجاب میں آ کے لوگ جو ان فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے، کوئی اس میں نہیں. پنجاب یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے ایسے مراکز قائم کرو، ان کو یہاں پہ آنا ہی نہ پڑے، گھر ہے ان کا اپنا، آئیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ کرو بھی کچھ نہ، پیسے اپنی جیب میں ڈال لو اور لوگوں میں یہ انتشار پھیلاؤ کہ پنجاب نے ہمارا حق مارا ہوا ہے، وسائل کے اوپر پنجاب کا قبضہ ہے، پیسہ پنجاب نہیں دیتا، یہ لوٹتا ہے. اور حالانکہ لوٹتے پنجاب کا حصہ بھی لوٹتے ہیں، اور جو کے پی کا، سندھ کا اور بلوچستان کا حصہ ہوتا ہے وہ جیبوں میں چلا جاتا ہے. جو وہاں کے سیدھی سی بات کرنی چاہیے، صرف اس میں پولیٹیشنز نہیں ہیں، پولیٹیشن ایک حصہ ہے، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پہ سارے مل کے جو لوٹتے ہیں تینوں صوبوں میں. پنجاب میں آگے یہ ہاتھ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے آلموسٹ سب کچھ نکل جاتا ہے. اچھا بزدار کے دور میں تو 100% ہی انہی کے ہاتھ میں تھا، جو لوٹا پنجاب کو تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے لوٹا تھا، بزدار نے نہیں لوٹا، سچ تو یہی ہے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے بڑی انٹرسٹنگلی، مریم نواز شریف کو جب یہ ایک چانس ملا اور یہ بلاول نے بات کی کہ 20-20 ہزار روپے دے کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ اور آپ ان کی ہیلپ کرو اور باقی جو ہے نا بے نظیر کا نام بولتا رہے گا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوتا رہے گا، اور ہم جو ہے نا دنیا میں بھی جو ہے نا کشکول لے کے نکل جاتے ہیں، ڈال دیتے ہیں پلہ، ہر جگہ سے امداد لوٹ کے لاتے ہیں، وہ بھی ہم کھائیں گے. تو بلاول کو جو ہے نا پنچ بیک مل گیا مریم نواز شریف کی طرف سے، اور مریم نواز شریف نے کہا کہ ہم اپنے وسائل کے اوپر بھی جو ہے نا انحصار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پنجاب کے اندر میں ایسا کروں گی. اب آپ بتائیں 300 ارب روپیہ، اگر 300 ارب روپیہ مریم نواز شریف، جو کہ اب نہیں ملنے والا، وہ پنجاب کا ہے، وہ پنجاب کو ہی ملے گا، اور وہ لگا دیتی ہے ان متاثرین کے اوپر جو اس وقت میں سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سیلاب گزرنے کے بعد ابھی بدحال ہے. تو یہ کس کا حق ہے؟ کسی سے نہیں بھیک مانگ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور وہ پیسہ جو ہے نا سندھ میں جن کو سیلاب میں ڈبایا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات بھی نہ کرے، وہ پانی نکلنے بھی نہیں دیں گے، وہ بیراج اپنے گیٹس نہیں کھولیں گے کہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی میں خوشحالی ہے. وہ یہاں پہ کچے کے اندر پانی کو پھیلا کے چاول کاشت کریں گے. جو کاشت نہیں کرے گا صرف روٹی کے عوض چاول کاشت کروائیں گے وہاں پہ، اور وہ یہ جو چاول کاشت نہیں کرے گا اس کو ڈاکو پڑ جائیں گے، پولیس منہ دیکھے گی، پریگننٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ڈاکو ہے زبردست قسم کا. مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن پتہ کریں وہاں پہ لوگوں سے، اس کے اوپر کوئی نہیں آواز اٹھاتا. اچھا اب جو مریم نواز شریف ہے اس نے جب یہ معاملہ اٹھایا تو معاملات جو ہے نا بیوروکریسی میں بھی گئے، اور بیوروکریسی میں جو لوگ لگائے گئے ان کو یہ کہا گیا کہ بتاؤ کہ پیسوں کی ضرورت تو ہمیں ہے، یہاں پہ لوگوں کو ہم کو ہیلپ کرنا ہے، ہم تو یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں آلریڈی جو ہے نا جو فنڈز ہیں وہ ایکسٹرا چاہیے ہوں گے وفاق سے. تو وہ جو 300 ارب سے زیادہ 300-325 ارب روپیہ ہے وہ تو نہیں اب ملنے والا. وہ تو پنجاب، وہ کہتے تھے کہ جناب پسماندہ، تو پنجاب پسماندہ ہے. دیکھیں نا، لاہور ہے، راول پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، بھاول پور ہے، بھاول نگر ہے، گجرات ہے، گجرانوالا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسلا تک آپ چلے جائیں. ان شہروں سے باہر نکلے تو بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی بڑی ضروریات ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے، جو وہ لینڈ مائنز لگا کر گئے تھے پی ٹی آئی اور جنمی، وہ جنرل باجوہ، وہ ابھی تک پیچھا تو نہیں چھوڑ رہی. تو یہ چیز جو سی ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے. مریم نواز شریف نے بالکل درست جو ہے وہ کام کیا ہے، اس کو نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اور
اطلاعات پہلے بھی تھی, میں نے بھی ذکر کر دیا تھا, بہت ساروں نے ابھی تو آ گئی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ نہیں, اب نہیں, تم ڈٹ جاؤ. اور ایک آدھ بار 2 بار کہہ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو بھی بتایا کہ بھائی اس معاملے کے اندر جو ہے نا آپ مداخلت نہیں کریں گے. یہ پنجاب پر الزام, ایک کو کوئی کہے کہ تم چور ہو, وہ کہے میں چور نہیں ہوں, تو دنیا ساری کہے گی کہ چور نے کبھی مانا ہے کہ وہ چور ہے. اس سے پہلے جو ہے نا اس کو الزام لگایا تھا کہ میرا مال تم نے چوری کیا ہوا, وہ نکالو باہر. مریم نواز شریف نے یہ کیا اس سے پہلے کہ وہ یہ کہے کہ دیکھو بھائیو, ہم نے تو ساری زندگی آپ کو ایکسٹرا دیا ہے. یعنی کہ تماشوں میں اور کام کرنے والوں میں فرق کیا ہے. پی ٹی آئی کو دیکھ لیں, ایک اس ملک کی انڈسٹری کے اندر جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس کے اندر یہ پورن فلم ہے. یعنی کہ وہ جینین فلمیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, دیگر جو پارٹی ہیں, جے یو آئی, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ایک پورن فلم ہے, گندی ننگی فلم ہے. منہ کھولو, الزام لگا دو. 5500 ارب ڈالر کا جی ڈی پی بنا لیا تھا عمران خان نے, نکلنے کے بعد کہہ دیا پوری پاکستان کی ہسٹری میں اتنا جی ڈی پی نہیں تھا, لیکن اس نے کہہ دیا, لوگوں نے مان لیا. کبھی حامد میر اس کے اوپر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار وہ بندہ جو ہے نا بکواس کر رہا ہے, جھوٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ ہنس کے کہے گا دیکھیں جی وہ ہاتھ پیر جوڑ کے جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے, کیا فنکاری ہے اس کی, شاباش میرا ویر عمران خان. میں نے اسی کے ہاتھوں جو ہے نا اس ملک کو جو ہے نا چپیڑے لگوانی ہے. میرے فالوورز ہیں اور میں یہ کام کرتا رہوں گا. کوئی شرم نہیں آتی اس شخص کو, کبھی زبان نہیں پکڑے گا. ملک موقع دے گا, کوئی ایسی بات ہوگی تو پی ٹی آئی کو کہ یار وہ عمران خان کا ذکر بھی پورا رکھے گا, پھر وہ یہ آخر میں یہ بھی کہہ دے گا کہ ہم تو اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. ایسا بے شرم آدمی ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.